کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، مولا بے بلا استاد کشتی، ضعیفان شکسترات کشتی، بحق یا خواجہ عثمان ہارونی، مدد دنیا معین الدین چشتی، اور دکھا دے یا الہی او مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الرجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما۔ درود شریف پڑھیں مجھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے، پروردگار عالم ہم تمام مومنوں کی مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے گھر سے اکٹھا کیا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگ دعا کریں مرحومہ قبر میں رحمت اللہ کی بارش عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات چند منٹ سکون سے سنیں، نوجوان جو بیٹھے ہیں نا میں سے گزارش کر رہا ہوں آجے 10 منٹ ادھر آ جائیے، جگہ ہے، ہم لوگ مریں گے ایک دن ہے، ادھر آ جائیے، یہاں پر آ جائیے، اگر مرنا ہے تو شکایت نہیں ہے، آ جائیے یہاں پہ۔ ہمارے اکرام بھائی صاحب کی بلا پہچان نہیں رہے ہوں گا، آگے بڑی ماشاءاللہ وہ بڑی آپ کے قریب ہے، چھوٹے بھائی ہیں، بابو لوگ نوجوان میں ادھر آ جائیے، 10 منٹ آئیے ادھر، درود شریف پڑھیں محبت سے ایک بار پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں ہر کچھ جناب ملتا ہے، قرآن پاک میں ہر کچھ جناب ملتا ہے، قرآن پاک میں ہر کچھ جناب ملتا ہے، نبی کے بزم میں بیٹھو گلاب ملتا ہے، اور جو دیکھتا ہے محبت سے ماں باپ کو اگر، جو دیکھتا ہے محبت سے ماں باپ کو اگر، کہا حضور نے حج کا ثواب ملتا ہے، کہا حضور نے حج کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ آپ حدیث سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں، یہ علماء کو دیکھو، پیروں کو دیکھو، لیکن قسم خدا کی حاجی حج کرنے کے بعد 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے، حج کے لیے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، علماء کو دیکھو ثواب ملے گا، پیروں کے دیکھو ثواب ملے گا، مگر مصطفیٰ جان فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھو، ثواب نہیں بلکہ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرحومہ کے سارے ثواب کے گھر سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، اس دور میں بڑا ماحول خراب ہے، ہر آدمی اپنے لیے جی رہا ہے، ایک شاعر نے کہا تھا ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی وجہ سے لال تھوڑی ہے، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو جب ہے کہ تم جان بوجھ کر ہارو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، مزہ تو جب ہے کہ تم جان بوجھ کر ہارو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، اور یہ دور میں بڑا ماحول خراب ہے، ایک آدمی ترقی کرتا ہے دوسرا اس کے پیچھے پڑتا ہے، تو شاعر نے کہا تھا تو اپنے اندر خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا، تو اپنے اندر خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا، رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا، رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا، اور دیکھنا ہے سپنے تو اونچا دے، نیچا دیکھنے کے لیے لوگ ہیں نا، دیکھنا ہے سپنے تو اونچا دے، نیچا دیکھنے کے لیے لوگ ہیں نا، تو اپنے اندر جنون کی چنگاریاں بھڑکا، جلنے کے لیے لوگ ہیں نا، تو اپنے اندر جنون کی چنگاریاں بھڑکا۔ اتنا کہنے کے باوجود کہ ہمارے بچے بڑا کھیل رہے ہیں، لگتا ہے کہ کھلاڑی کے میدان میں بیٹھے ہیں، میرے بابو پتہ چلے جب مریں گے تب، اس لیے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، رات میں کتاب پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ کا بدن کانپ جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہاں
نہیں, پہلے قبر میں بھی جتنے مقرر آئے, جتنے شور آئے, قبر کا ذکر ضرور کیا کہ وہاں مصطفیٰ تشریف لائیں گے. ہم کان سے سنتے ہیں آسان ہے, یہاں بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے, پسینہ چھوٹتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ شہر کے لوگ آپ ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے, یہ آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے, کم وقت میں اچھی باتیں سنیں. ہمیں ہمارے بدن میں گرمی ہوتی ہے, پسینہ نکلتا ہے, لیکن اس پسینے سے کپڑا بھیگتا ہے, بدن بھیگتا ہے. مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن پسینہ نکلے گا, بدن کے اندر گرمی پیدا ہوگی, کپڑا نہیں بھیگے گا, وہاں ایسا پسینہ نکلے گا کہ ہم دنیا کے پسینہ سے کپڑا بھیگتا ہے. میدان محشر میں خدا کے سامنے سب کو سوال و جواب دینا ہوگا, خدا سوال کر رہا ہوگا, ہمیں جواب دینا پڑے گا. اتنا آسان بھی سوال نہیں ہوگا, اتنا آسان سے ہم جواب نہیں دے سکتے. خدا اگر پوچھ لیا بتا تجھے میرے 70 سال کی زندگی دی تھی, زندگی کیسی گزاری, صرف اتنا کہنے میں معاملہ حل نہیں ہوگا. یا تو نے 70 سال زندگی دی تھا نا, 20 سال تو بال بچے میں گزار دیا, 20 سال لڑک بنے میں گزار دیا, کہوا شہر میں 30 سال گزار دیا. ایسا سوال نہیں کرے گا, خدا پوچھے گا پتا 70 سال کی زندگی دیا تھا, کتنے مرتبہ تم نے میرے گھر میں تشریف لایا تھا. خدا پوچھے گا, بدن کانپنے لگے گا. خدا کا قرآن بولتا ہے اگر خدا چاہے تو زبان سے نہیں پوچھے گا, ہاتھ سے پوچھے گا, بدن سے پوچھے گا, پاؤں سے پوچھے گا. بدن میرے خلاف گواہی دیں گے, یہ دنیا کے پسینہ سے کپڑا بھیگتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایسا پسینہ نکلے گا کہ بدن کی چمڑی گرنے لگے. ڈاکٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا. سنیے گا غور سے 10 منٹ, اس لیے کہ قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہوگا, تو تقریر کس لیے سے کر رہا تھا, یا تیرے اندر سوال بھی تھی کہ تو اپنے لیے کر رہا تھا. زندگی وہ ہے جو دوسرے کے لیے جیا کرے. موضوع تعارف شریعہ علیہ السلام سے فرماتے ہیں زندگی ہو تو نبی کے لیے ہو, زندہ جینا ہو تو نبی کے لیے ہو, مرنا ہو تو نبی کے لیے ہو, کھاتے ہو تو نبی کے لیے کھاؤ, جیتے ہو تو نبی کے لیے جیو, اور دنیا میں یہ دعا کرتے رہو اے رسول العالمین تم نے زندگی دی ہے تو پوری زندگی کا وقت میرے گھر میں گزرے. ہر کچھ سوال ہوگا, علماء سے سخت سوال ہوگا, تو تقریر کس لیے سے کر رہا تھا, وہ جاتا تھا لوگوں کا کس لیے سے جاتا تھا. آپ سے بھی سوال ہوگا کس لیے سے بیٹھا کرتا تھا, کیا کھانے کے لیے تو کبھی نہیں جاتا تھا, جیسی نیت ہوگی ویسے ہی برکت. نبی نے قرآن میں, نبی نے بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث شریف ہے, نبی نے کلیئر کر دیا کہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے نا, جنت کے خواہش رکھنا چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو تو دنیا میں سمجھ لینا. مصطفیٰ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا. نبی نے کلیئر کر دیا, لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے. مصطفیٰ 1400 سال سے علاج کر دیا ہے. اگر تیری محبت عالموں سے ہے, میدان محشر میں عالموں کے ساتھ رہے گا. تیری محبت اللہ والوں سے ہے, میدان محشر میں اللہ والوں کے ساتھ رہے گا. تیری محبت حسین کے بیٹے سے ہے تو ان کے ساتھ رہو گے. تیری محبت اگر علی فاطمہ سے ہے تو قیامت کے ان کے ساتھ رہے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا میں جانو دن سے زیادہ ہم سے محبت کر رہا ہوگا تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہے. کیا بات ہے, نعرے رسالت یا رسول اللہ کے اعلی حضرت زندہ باد. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا. ایک شعر پڑھتا ہوں, اگر مرنا ہے تو مرنا ضروری ہے تو تیاری بھی ضروری ہے, کسی حال میں مرنا ضروری ہے. شاعر کہتا ہے نظر میرا زیادہ سارا بہت ضروری ہے, نظر میرا زیادہ سارا بہت ضروری ہے, درود لب پہ سجانا بہت ضروری ہے, درود لب پہ سجانا بہت ضروری. آپ بہت ضروری بولیے گا. ہم بیمار ہوتے ہیں, آپ بھی بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر جلدی علاج کر دے,
جائے گی، مگر ایک قصبہ سنپورہ اچری کے سرزمین پر سنی سنتی مسلمان رہنے والے بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، لیکن جب عقیدہ خراب ہو تو کہاں جانا چاہیے؟ شاعر کہتا ہے درود لب پہ سجانا بہت ضروری ہے، ایمان اور عقیدے سنوارنے کے لیے، ایمان اور عقیدے سنوارنے کے لیے نبی کے بس میں آنا بہت ضروری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ نبی کے بس میں سجانا بولے بہت ضروری ہے۔ اور 40 دن پہلے اس گھر سے مرحومہ چلی گئی، علماء فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے دنیا چھوڑ دیا، دفنانے کے بعد، نہلانے کے بعد اگر جو زندہ ہے تھوڑی سی محنت کر لے تو ہو سکتا ہے مرنے والے کی قبر میں برکتیں ہو جائے۔ محنت کیا کرنا ہے؟ جب نہلانے دفنانے لگے تو علماء فرماتے ہیں پیشانی پر شہادت کی انگلی سے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیشانی پر لکھے، سینے میں لکھے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب قبر میں ہم دفن کر کے لوٹیں گے، مصطفیٰ بھی تشریف لائیں گے، منکر نکیر بھی آئیں گے، لیکن ہم نے جو لکھا تھا قسم خدا کی قبر میں پیشانی سے روشنی نکلنے لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ نظر میرا بسانا بہت ضروری ہے، کلمہ لکھے تھے فائدہ کیا ہوگا؟ فرشتے آتے ہی سمجھے غلام سرور ہو، سبحان اللہ، سبحان اس لیے کہ مرنے والا نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امتی 73 فرقے میں بنے گی، کل فی النار الا ملت واحدہ، 73 فرقے میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنتی ہوگی۔ تو وہاں سمجھانے والے 73 فرقے لیتے ہیں، فرشتے جس کو سمجھیں گے نبی کا دیوانہ لیتا ہوا ہے، نبی کا محبوب لیتا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے فرشتے آتے ہی سمجھے غلام سرور ہو، کیسے؟ کفن پہ کلمہ لکھانا بہت ضروری ہے، کفن پہ کلمہ لکھانا بہت ضروری ہے۔ اور بالخصوص جس مقصد کے لیے محفل سجائی رجائی گئے ہیں، ہم اور آپ اذان ہو رہی ہے تو ہونے دے، نماز ہو رہی ہے تو ہونے دے، کچھ مسلمان ایسے کرنا بھول گئے، نماز تک نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے قسمت سے جمعہ تک نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک نہیں۔ ایسے ایسے مسلمان اس دھرتی پر ہیں، نماز نہیں ہے، جمعہ تک نہیں ہے، عید کے دن پہنچتے ہیں، لگے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اگر قیامت تک قبر میں آرام سے سونا ہو تو نمازوں کی محبت لے کر آنا، لحد میں اس کے روح شہزاد لے کے چلے، اندھیری راستے کی چراغ لے کے چلے۔ اللہ ہمیں نمازوں کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شاعر کہتا ہے آذان سنتے ہی کاموں کو بند کر دیجئے، آذان سنتے ہی کاموں کو بند کر دیجئے، کیوں کہ خدا کے گھر میں بھی جانا بہت ضروری ہے، خدا کے گھر میں بھی جانا بہت ضروری ہے۔ بول یا رسول اللہ، بول یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھ دوں، علماء کی فرمائش ہے، آذان سنتے ہی کاموں کو بند کر دی
صحابیوں سے اذان ہو تو جواب دینا، ثواب کتنا ملے گا، نیکیاں کتنی ملے گی؟ نبی فرماتے ہیں ہر جملے کے بدلے 20,000 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ کون صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کیا عورتیں بھی جواب دیں گے؟ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے۔ تو نبی نے فرمایا تھا، پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اگر مردوں کو 30,000 نیکیاں ملے گی تو عورتوں کو 40,000 ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہی الٹا اگر جس مسلمان کی عادت ہے کہ اذان کو باتیں کر رہا ہے، کام کر رہا ہے تو کرنے دے، باتیں ہو رہی ہے تو ہونے دے، موبائل دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہ گیا، ٹی وی دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہ گیا، تو بہار شریعت میں یہ ہے کہ جس کی عادت ہے کہ اذان کو باتیں ہو تو ڈر ہے کہ یہود و نصارہ ہو کر مرے۔ اذان تب شاید نے کہا اذان سنتے ہی کاموں کو بند کر دیجئے، اذان سنتے ہی کاموں کو بند کر دیجئے، کیوں کہ خدا کے گھر میں بھی جانا بہت ضروری ہے، نظر میں بسانا بہت ضروری ہے، درود لب پہ سجانا بہت ضروری ہے۔ ایک بار سجا لے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ قیامت کے دن حساب ہو رہا ہے، ہر آدمی حساب دیتے دیتے اتنا پریشان ہے کہ اس کی گرمی سے بدن کے چمڑی پگھل رہی ہے۔ غور سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں کہیں کتاب میں ہے کہ فلانا عالم نے کہا، فلانا محدث نے کہا، لیکن جو بیان کر رہا ہوں نبی صحابہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، قیامت کا دن ہوگا، غور سے سنیے گا کہ جہنم کی آگ میرے امتی کو پیچھا کرے گی، آگے لپک رہی ہے، میرے امتی دوڑتے دوڑتے کبھی نماز کا راستہ دے رہی ہے، کبھی حج کا راستہ، کبھی زکات کے، کبھی صدقہ دے کے، جہنم کے آگے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوں گے، ہاتھ میں کٹورا ہے، وہ کٹورا میں کچھ پانی ہے، نبی کے دستے مقدس میں دیں گے، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جہنم کی آگ آپ کے امتی کے پیچھے کر رہی ہے، یا رسول اللہ خدا کا حکم ہے یہ کٹورے میں کچھ پانی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ پانی جہنم کی آگ طرف چھینک دیجئے، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اور کریے گا وہ کٹورا میں کون پانی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹورے میں پانی ہے، چھڑکاؤ دیتے ہیں، جہنم کی آگ پیچھا چھوڑی، جہنم کی آگ بجھ گئی۔ نبی فرماتے ہیں اے جبریل بتا یہ پانی کون سا پانی ہے؟ کیا آب کوثر ہے؟ کیا آب زمزم ہے؟ کیا کعبے کے کہاں کے پانی ہے؟ تو حضرت جبریل فرمائیں گے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آب زمزم نہیں ہے، یہ آب کوثر نہیں ہے، یا رسول اللہ جب دنیا قائم تھی تو میں یہ ولی کے آنسو ہے، نبی کے آنسو ہے، یا رسول اللہ اللہ کے گنہگار بندے خدا کے ڈر سے رو رہے تھے، جہنم کے ڈر سے رو رہے تھے، خدا کے خوف سے رو رہے تھے، رب نے بتاتے جبریل یہ آنسو بچا کے رکھنے قیامت کے لیے، تو یا رسول اللہ یہ نبیوں کے آنسو نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے گنہگار بندے کے آنسو ہے جو خدا کے ڈر سے رو رہے تھے۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب گنہگار نبی کے آنسو میں اتنا طاقت ہے تو نبی کے آنسو میں کتنا طاقت ہوگا۔ ہم نے کبھی رویا، کبھی ہم نے رونے کی کوشش تک نہیں کی، زندگی کیسی گزاری، کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ کم سے کم مسلمانوں جب دن بھر کام کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، نرم نرم بستر جگاتے ہیں، گرمی ہو تو گرمی کا انتظام ہے، ٹھنڈی ہو تو ٹھنڈی کا انتظام ہے، سردی ہو تو سردی کا انتظام ہے، ہم ایسے انسان ہیں، برسات ہو تو برسات کا انتظام ہے، 12 مہینے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قیامت تک قبر میں سونا ہے؟ وہاں کے کون سی تیاریاں کیا
ہے میں نے. نبی فرماتے ہیں جاگنا ہو, اگر قبر میں آرام سے سونا ہو تو نماز کی محبت لے کر آنا, بچھوؤں سے بچنا ہو, اژدہوں سے بچنا ہو تو نماز کی محبت لے کر آنا. کسی نے کیا خوب کہا تھا, جاگنا ہو جاگنے افلاک کے سائے تلے, ہر سو تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. جب یہ نبی نے ارشاد فرمایا کون سا پانی جو گنہگار امتی ڈر سے خوف سے روئے پانی چھینٹے جہنم کی آگ بجھ گئی. پھر آگے اسی صفحے میں نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, اے میرے کلمہ پڑھنے والے, قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب کے بعد حساب ہو رہا ہے 25,000 سال. اسی طرح تڑپ تڑپ کر گزر جائے گا دن, کوئی خوشی کا فرسان حال نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں خدا کہے گا اے آدم جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دو, جنتیوں کو جنت میں بھیج دو. حضرت بابا آدم علیہ السلام چپ چاپ بیٹھے رہیں گے, یا پروردگار کتنے کو جہنم میں بھیجوں, یہ نبی فرما رہے ہیں, صحابی سن رہے ہیں. تو رب کہے گا اے آدم ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالو اور ایک کو جنت میں ڈالا جائے. کتنے؟ ہر 1000 میں سے. یہ نبی صحابیوں کو بیان کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا مدینے میں صحابی ہنسنا بند کر دیا, مسکرانا بند کر دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا. 1 دن گزر گئے, 2 دن گزر گئے, 3-4 دن گزر گئے. نبی نے دیکھا میرے صحابی ہیں پیشانی پہ خم کے آثار ہیں, اچھا سے سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں, اچھا سے رکوع نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر نبی نے صحابیوں کو جمع کیا, اے میرے صحابہ یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے, تم لوگ کانپ رہے ہو, کھڑا رہے ہو, ہنسنا مسکرانا بند کر دیا ہے. تو صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے نا ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالو, ایک جنت میں ڈالو. یا رسول اللہ کیا پتا کہ ہم کس گروہ میں رہیں گے. تو نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رونا بند کر دو, عمل اچھا کرو, اطمینان رکھو ہم ہیں نا. نبی فرماتے ہیں اچھا عمل کرو, اطمینان رکھو. اے میرے صحابہ ہم ہیں نا. اعلیٰ حضرت اس حدیث کو پڑھتے ہیں تب فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت نور کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام